لاہور کی خصوصی عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت جاری ہے۔ ایف آئی اے کے وکیل نے عدالت کو آج بتایا کہ دونوں ملزمان شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں کی گرفتاری مطلوب ہے۔ حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کی توثیق کے لیے وکیل کے دلائل جاری ہیں۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت بھی ہوگی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو طلب کر رکھا ہے۔ صوبائی وزیر عطا اللہ تارڑ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی تعزین و آرائش پر ہم نے تو کبھی ایسے اخراجات نہیں کیے تھے۔ اب سمجھ آتی ہے کہ قوم کا پیسہ کہاں گیا۔ وہ صرف فرا گوگی نے نہیں لوٹا، پوسٹنگ ٹرانسفر کی مد پر، اور ہمیں فخر ہے ہم نے تمام افسران، وہ پولیس کے ہوں وہ انتظامیہ کے ہوں، میرٹ پر تعیناتیاں کی ہیں۔ ان کی طرح ان لوگوں کو ان افسران کی تعیناتی نہیں کی جو 3-3, 4-4 کروڑ دے کر افسر لگتے تھے اور پھر عوام سے وہ پیسہ واپس کماتے تھے۔ جس نے 3 کروڑ دے کر افسر لگا اس نے 6 کروڑ کمایا، جو 4 کروڑ دے کر لگا اس نے 10 کروڑ کمایا۔ ہمیں فخر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام افسران کی تعیناتیاں میرٹ پر ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب میں جب سستا آٹا اسکیم کے تحت جو 10 کلو کا تھیلا ہے آٹے کا وہ 490 روپے کا بک رہا ہے، تو یہ 16 ارب کی ماہانہ سبسڈی ہے جو آٹے کی مد میں جا رہی ہے۔ اور میں آج نان بائی ایسوسی ایشن والوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آٹا سستا کر دیا، نان اور روٹی کی قیمت میں کمی کی جائے، اور ہم بہت جلد ایک وفد تشکیل دیں گے جو نان بائی ایسوسی ایشن سے ملاقات، اور کیونکہ سستے آٹے کی فراہمی کو پورے پنجاب میں یقینی بنایا جا رہا ہے، یہ سالانہ تقریباً 200 ارب روپے کی سبسڈی ہے جس کی کابینہ نے توثیق کی ہے، اور وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایات پر ہرے بیگ میں یہ آٹا ہر جگہ دستیاب ہے۔ اس کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اس کے لیے ہر ضلع میں افسران کو اور سیاسی جو رہنما ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیادوں پر اس ضمن میں وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کریں، اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے ذمے باقی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں کا کنٹرول بھی ذمے کیا گیا ہے۔ پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کو فعال کیا گیا ہے پورے پنجاب میں، اور ہم نے پنجاب کے بارڈرز کو اس پر بڑی کڑی نگرانی کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ سستا آٹا سمگل نہ ہو، اور جو پنجاب سے باقی اشیاء خوردنوش پنجاب سے باہر بھیجی جا رہی تھی ان کو بھی روکا جائے تاکہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی قلت پیدا نہ ہو۔ مگر باوجود اس کے کہ ہم نے 2 دن پہلے اعلان کیا کہ جو خطوط ہمیں خیبر پختونخوا حکومت نے لکھے، اور کیونکہ وہ گندم کی خریداری کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے، 1 دانہ گندم پروکیور نہیں کی، ہم نے الحمدللہ 50 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کیا، 50 لاکھ ٹن کا۔ اور جو خطوط لکھے گئے ہیں میں دوبارہ دعوت دینا چاہتا ہوں حکومت خیبر پختونخوا کو کہ وہ آئیں اور یادداشت کا ایک معاہدہ سائن کریں، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اور ان کو بھی اچھے نرخوں پر ہم گندم فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ پنجاب کا فرض ہے کہ جہاں پر گندم کی قلت ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ جو دور ہے انشاءاللہ تمام چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تجربہ کار ٹیم موجود ہے، اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مزید بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کا بہت جلد وزیر اعلیٰ پنجاب خود اعلان کریں گے۔ اور میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ پنجاب کابینہ کے تمام وزراء نے سرکاری پیٹرول کی ترسیل کو بالکل اپنے تک ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کوئی بھی وزیر سرکاری پیٹرول نہیں لے گا
तमाम वुज़रा अपने ज़ाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। सरकारी काम के लिए भी जब वो जाएंगे तो वो पेट्रोल अपनी ज़ाती जेब से होगा। ये रिवायात आज नहीं, ये आज से 10 साल पहले मियाँ शहबाज शरीफ की कायम करदा रिवायात हैं कि उन्होंने हमेशा जो सरकारी ट्रैवल भी किया अपनी जेब से अखराजात बर्दाश्त किए, सरकारी पेट्रोल कभी नहीं डलवाया। तो हम मजीद भी इसमें इक़दामात लेंगे और कोशिश ये होगी कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर आला ने जो कल महंगाई के हवाले से और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से इजलास किया, उसमें महकमा खजाना को ये हिदायत जारी की गई हैं कि अवाम के लिए मजीद सब्सिडी के प्रोग्राम लाए जाएं। ये 200 अरब रुपया जो ये ग्रीन थैले वाला आटे वाला प्रोग्राम है, इसके अलावा मजीद प्रोग्राम भी लाए जाएंगे और उसका ऐलान किया जाएगा कि अवाम तक ये सब्सिडी पहुंचे। ये अवाम का पैसा है, अवाम पर खर्च होना है और हम इसके लिए कोई नई गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, किसी दफ्तर की कोई ताज़ीन और आइश नहीं होगी, किसी सीएम ऑफिस, सीएम सेक्रेटेरिएट या किसी भी सरकारी रिहाइशगाह पर कोई शहाना अखराजात नहीं किए जाएंगे। इस पर भी पाबंदी लगाने का फिलफौर फैसला किया गया है। अवाम का पैसा, उस पर हक अवाम का है और इंशाअल्लाह बजट में पंजाब हुकूमत बहुत बड़ा रिलीफ अनाउंस करेगी। मुख्तलिफ मद में सब्सिडीज का ऐलान किया जाएगा और वजीर आला ने यह फैसला किया है कि इनकलाबी इक़दामात किए जाएं। और ये जो इमरान नियाजी साहब ने इस मुल्क को तबाही के दाने पर खड़ा किया, डट के खड़ा है अब कप्तान, बेल लेके खड़ा है अब कप्तान। बेल के बगैर इसको जेल जाने का फोबिया है, क्योंकि जिन अशिया की इसको आदत है वो जेल में मुहैया करना खासा मुश्किल काम होता है। तो ये पेशावर में छुप के बैठा रहा, सरकारी हिसार में जहां पे इसकी हुकूमत थी, ये इससे बुज़दिल और डरपोक आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया कि जो लॉन्ग मार्च भी करने आया तो लोगों की तादाद साथ नहीं थी, तो हिम्मत करनी थी ना, बनी गाला जाकर रात सोते, मगर नहीं, दिल में खौफ था कि बनी गाला नहीं सोना, वापस पेशावर। वो सुना था कि लौट कर बुद्धू घर को आए, ये लौट के बुद्धू पेशावर को गए और वहां जाकर पनाह ले ली। वहां क्योंकि सरकार है, हुकूमत है, सरकारी अखराजात होते हैं। आज भी इमरान नियाजी सरकारी अखराजात पर पल रहा है। जो मिनरल वाटर की बोतल पेशावर में ये पीता है वो भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के पैसों से आती है। वहां पर इसकी सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए के अखराजात लगते हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा में किया जाता है। ये इक़्तिदार से निकला है मगर इसकी बुरी आदतें नहीं गई। ये आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को करोड़ों रुपए रोजाना पड़ते हैं इस बात के कि ये वहां पे शहाना अखराजात